أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إلى آخر السورة إن شاء الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کا ہمارا سبق سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 سے شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آج یہ سورۃ بنی اسرائیل مکمل ہوگی۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے آیات معجزات بیان کی اور ایک اہم ترین معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج اس کا تذکرہ کیا۔ اس پہ اللہ نے بطور دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا اور حکم یہ دے دیا کہ میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے مسئلے کو مان جاؤ، اگر تم نے اس کا کیا انکار تو پھر تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ لیکن مکے والوں نے، قوم نے بجائے تسلیم کرنے کے الٹا معجزات کا مطالبہ شروع کر دیا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ معجزہ تو اللہ کی طرف سے جو عطا کیا ہوا اپنے پیغمبر کو نشان ہوتا ہے، جب وہ منہ مانگا معجزہ آ جائے اور پھر اگر کوئی نہ مانے تو اس کو کوئی بھی طاقت بچا نہیں سکتی اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا تھا اونٹنی کا، پھر جب وہ اونٹنی ظاہر ہو گئی، نشان آ گیا اور قوم نے جب انکار کر دیا، اس کے ساتھ ظلم کیا، تو پھر قوم اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکی تھی۔ اسی طرح میرے پیغمبر ہم نے آپ کے اس معجزہ معراج کو لوگوں کے لیے جانچنے کا ذریعہ بنا دیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ کون اسے مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ شیطان ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، شبہات پیدا کرتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان ہو کر رات کے مختصر سے حصے میں اتنی بلندیوں تک ہو کے واپس بھی آ گیا،
اول تو انسان کا جانا ہی محال، اور پھر اتنے کم وقت میں واپس آ جانا یہ اس سے بھی زیادہ محال ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کا بھی انکار کر دیا تھا، اور یہ ساری پٹی پڑھائی جو شیطان کی ہوتی ہے، جو شیطان کے کارندے ہوتے ہیں وہ اسی کی مانتے ہیں، اور جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کر کے سمجھا دیا کہ اے انسانوں، خیال کرنا شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس کی دشمنی چلی آ رہی ہے، فریب دینا، دھوکہ دینا، وسوسہ ڈالنا، شبہ پیدا کرنا، یہ اس کا کام ہی ہے۔ اپنے اصلی اور پرانے دشمن کو پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کے نرغے میں نہ آ جاؤ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو وہ وقت جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو تم آدم کو۔ بحث ہو چکی ہے سورت الحجر میں کہ یہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تھا فرشتوں کا کیسا سجدہ تھا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بس سجدہ کر لیا سب نے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہ کیا بلکہ کٹ حجتی کرتے ہوئے کہنے لگا أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں سجدہ کروں اس کے لیے جس کو تو نے بنایا ہے مٹی سے، اور مٹی جو ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھنے والی چیز ہوتی ہے، اور میری تخلیق ہے آگ سے، آگ کا کام ہوتا ہے شعلے کو اوپر کو لے جانا، تو میری شان زیادہ ہے، اس کا مقام کم ہے، میں اس کے سامنے کیوں سجدہ ریز ہو جاؤں۔ قالا، کہا، ارائیتک، دیکھ تو صحیح ذرا، ھذا الذی کرمت علیہ، یہ وہی تو ہے جس کو تم نے مجھ پہ معزز بنایا، اس کو مجھ سے زیادہ تم نے عزت دے دی کہ اس کے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا۔ میرے سامنے تو ایسا نہیں کیا تھا، میرے لیے تو نہیں کیا تھا، اس کے لیے اتنا اعزاز و اکرام۔ اعتراض کیا اور ساتھ ہی کہنے لگا لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو نے مجھ کو مہلت دے دی قیامت کے دن تک تو پھر میں کیا کروں گا؟ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، البتہ قابو کر لوں گا اس کی اولاد کو مگر بہت کم، میرے قابو میں نہیں آئیں گے، زیادہ اکثریت اس کی اولاد کو میں اپنے قابو میں کر لوں گا۔ لَأَحْتَنِكَنَّ، دو پہلوان کشتی کرے نا تو کشتی میں ایک پہلوان اپنے داؤ چلاتا ہے، اور داؤ چلانے کے لیے صرف ہاتھ ہی استعمال نہیں کرتا بلکہ پاؤں بھی استعمال کرتا ہے، اور اس کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں دھاکے مار لانا۔ تو میں کوشش کروں گا ان کو ڈھا دوں گا، ڈھانتی لگا دوں گا، قابو کر لوں گا۔ قالا، فرمایا اللہ نے، اذهب، جا تو کوشش کر لے، فمن تبعک منہم، جس نے بھی پیروی کی تیری ان میں سے، جزاؤکم جزاء موفورا، بدلہ ملے گا تمہیں بدلہ پورا پورا۔ تجھے بھی بدلہ ملے گا، اور جس کو تو نے قابو کر لیا، جو تیرے پیچھے چل پڑا یا تیرے قابو میں آ گیا، وہ بھی سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، اور گھیر لے تو ان میں سے جس کو تو گھیر سکتا ہے، طاقت رکھتا ہے کر لے۔ گھیرنا کیسے ہے؟ بے صوتے کا، اپنی آواز سے، گانے بجانے کی آوازیں، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور لے آئے ان پہ اپنے گھڑ سوار، یعنی تیز ترین وسوسے ڈال اور
سکون آرام سے ڈال، تیری مرضی، تو اپنی پوری کوشش کر لے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اور لے آ تو ان پہ اپنے گھڑ سوار بھی اور اپنے پیادہ بھی۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کو شریک کر لے مالوں میں بھی اور اولاد میں بھی، یعنی مالوں میں بھی تو جو حصہ لے سکتا ہے لے، اولاد میں سے بھی جو لے سکتا ہے لے۔ اور یہ شیطان اس وقت سے لے کر اب تک اپنی محنت میں لگا ہوا ہے، کام میں لگا ہوا ہے۔ اب مالوں میں شراکت داری کیسے؟ جیسے وہ سورۃ انعام میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس نے پوری کوشش کی، مالوں سے بھی حصہ لیا، جانوروں سے بھی حصہ لیا، زمینی پیداوار سے بھی حصہ لیا، یہ کہہ کر کہ کارندے اس کے بولتے ہیں کھیت ہیں دو، یہ کھیت ھذا للہ، یہ کھیت ھذا لشرکائنا، یہ حصہ ہمارا، یہ حصہ ہمارے بزرگوں کا۔ پھر ہوتا کیا تھا، دو کھیت ہیں، ان میں سے ایک کھیت اللہ کے نام پہ، دوسرے کھیت بزرگوں کے نام پہ۔ جو اللہ کے نام والا ہوتا حصہ، اگر اس پہ جانور چر جاتے، کھا پی جاتے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نو کیڑیاں محتاجیاں، کیڑیاں ضرورتاں۔ اور اگر کوئی بزرگوں والی رکھ سے کوئی جانور چر جاتا، حصہ نکل جاتا، نقصان ہو جاتا فصل کا، تو اللہ والے حصے سے نکال کے ان کا حصہ پورا کر دیتے اور کہتے کیا، بزرگوں کے حصے میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی خیر ہے، اللہ کو کون سی ضرورت ہے۔ تو مالوں میں بھی لیتا تھا حصہ اور اولادوں میں بھی حصہ لیتا تھا۔ سر پہ لیٹ لگا دی، اس کو کاٹنا نہیں، کیوں نہیں کاٹنا؟ یہ سخی سرور کی لیٹ ہے، جب یہ عمر کے ایک مخصوص حصے میں بچہ پہنچے گا، پھر جا کر اس کے یہ بال کاٹیں گے اور یہ بال جا کر سخی سرور کے دربار پہ جا کے بطور نیاز رکھائیں گے۔ شارکہم فی الاموال والاولاد، وعدہم، اور وعدہ دے دے ان کو، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں ہوتا وعدہ شیطان کا سوائے دھوکے کے۔ شیطان جو وعدے کرتا ہے وہ دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے من کے رہنے والے ہوں گی، میری مان کے چلنے والے ہوں گے، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہوگا تیرے لیے ان پہ کوئی بس، تیرا بس نہیں چلے گا ان پہ، تیرا کوئی ہیلا داؤ ان پہ کارگر نہیں ہوگا، بلکہ تو ہیلا کرے گا بھی تو وہ تیرے ہیلے کو لات مار دیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور وہ زبان پہ لائیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بحمزاتی، یہ وہ وظائف پڑھیں گے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے، اور اللہ ہی سے پناہ مانگیں گے تیرے شر سے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب ان کے لیے کارساز، ان کی بگڑیاں بنانے والا تیرا رب ہی کافی ہے، وہ کسی اور طرف جاتے ہی نہیں۔ 4 دلیلیں ہو گئیں، 5ویں دلیل اللہ فرماتے ہیں ربکم الذی یسجی لکم الفلک، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں فی البحر، دریاؤں میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل۔ او دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے، دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے، ایک ملک سے دوسرے ملک، کشتیوں کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے، بیڑوں کے ذریعے، اور جاتے کیوں ہو؟ لتبتغوا من فضلہ، اللہ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، اور کئی جاتے ہیں دین کمانے کے لیے، طلبا جاتے ہیں
کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ یونیورسٹی جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ام القری یونیورسٹی جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ دین سیکھنے کے لیے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے اور سب سے بڑا فضل ہے۔ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ ڈھونڈو تم اس کا فضل۔ اور کئی جاتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، اللہ منع نہیں کرتا۔ ہاں یہ ہے کہ دنیا کمائے مگر اللہ کی مرضی اور چاہت کے مطابق۔ انہو کان بکم رحیما، بے شک وہ اللہ ہے تم پہ بڑا مہربان، یہ اس کی مہربانی ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اللہ فرماتے ہیں پھر جب تمہیں پہنچ جائے کوئی تکلیف دریا میں، تُضَلَّ مَن تَدْعُونَ، جن کو تم پکارا کرتے تھے وہ بھول جاتے ہو۔ جن کو دنیا میں عام حالات میں تم مشکلات میں پکارا کرتے تھے، مصائب میں، ضروریات میں، اب وہ مصائب و ضروریات میں جن کو تم پکارا کرتے تھے، ضلع، وہ سارے گم ہو گئے، یعنی بھول گئے تم کہ کوئی ایسا بھی تھا جو ہماری مدد کرنے والا تھا، اس کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب پہنچے تمہیں کوئی تکلیف دریا میں، سمندری سفر ہے، بحری سفر ہے، اور ادھر لہریں آ گئی، غرق ہونے کا خطرہ ہو گیا، کشتی ڈوبنے کا اندیشہ ہونے لگا، وہ جو پہلے جن کو پکارا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے بابا بہاول حق جی تم ہی ہماری کشتیوں کو چلانے والے ہو، ذلہ، وہ سب بھول گئے۔ اب زبان پہ آیا اللہ کر مہربانی بچا لے، فرمایا اللہ ایاہو، سوائے اس خاص ذات کے، یعنی صرف اللہ ہی کو تم پکارنے لگ جاتے ہو اس مشکل میں۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ مِنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، بس جب اس نے تمہیں بچا لیا خشکی کی طرف، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکال لیا دریا سے، کشتی تمہاری خیر سے نکل گئی، جہاز تمہارا کنارے لگ گیا، اب کیا شروع کر دیا؟ آرزتم، تم نے اعراض کر دیا، منہ پھیر لیا، کس سے؟ اس سچے رب کی سچی پکار سے جس کو تم مشکل وقت میں پکار رہے تھے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور ہے انسان بڑا ناشکرہ، بڑا ناقدرہ ہے انسان، فوراً بھول جاتا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، اللہ فرماتے ہیں کیا اب تو تم بچ گئے ہو، کیا پھر دوبارہ کبھی نہیں آنا؟ اس بات سے نڈر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو کہ دوبارہ اللہ تمہیں اس طرف نہیں لا سکتا، یا خشکی پہ اللہ نہیں پکڑ سکتا؟ وہ تو قادر ہے، پکڑنے پہ آئے تو گھر کے بستر پہ بھی پکڑ سکتا ہے، سفر میں بھی پکڑ سکتا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ تمہیں دھنسا دے خشکی کی جانب، یعنی خشکی میں جس جگہ کو تم اپنے لیے امن کی جگہ سمجھ رہے تھے، کیا اللہ اس میں تمہیں نہیں دھنسا سکتا؟ یعنی اللہ سزا دینے پہ آئے تو وہاں بھی عذاب دے سکتا ہے۔ او یرسل علیکم حاصبا، یا اللہ تم پہ کوئی پتھروں کی بارش برسا، اولے آ گئے، پتھر آنے لگ گئے، تباہی و بربادی ہونے لگی۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے کوئی کارساز، کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ملے گا۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ ان یعیدکم فیہ، اللہ پھر تمہیں لوٹا کے لے جائے دریا میں، پھر کام پڑ جائے، ضرورت پڑ جائے، جانا پڑ جائے۔ اے انسان، بعض ہوتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جی ادھر نہیں جانا، لیکن اچانک پھر کوئی ایسا ضروری کام پڑ گیا کہ جائے بغیر چارہ بھی نہیں۔ اب یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا کوئی کمال ہے، یہ اللہ خود تجھے لے کے جا رہے ہیں اس طرف۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ لوٹا دے تمہیں اللہ اس دریا میں تارۃ اخری، پھر دوسری بار، مرتبہ بار دیگر۔ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، پھر بھیج دے تم پہ ایک سخت ہوا کا جھونکا۔ فَيُغْرِقَكُمْ، پھر اللہ تمہیں غرق کر دے اسی دریا میں، بِمَا كَفَرْتُمْ، بوجہ اس کے کہ تم نے اس کا کیا کیا تھا؟ انکار۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيًّا، پھر نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا۔ طبیعہ گائے کے اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کی آواز سن کر اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم دوبارہ تجھے دریا میں لے جائیں، کسی ضروری کام کے لیے تو پہنچ جائے اور پھر تیز ہوا کا جھونکا آئے اور کشتی تیری الٹ جائے، جہاز تیرا تباہ ہو جائے، بیڑا تیرا ڈوب جائے، یا خشکی کا سفر ہے، گاڑی نقصان ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو خود گر گیا زمین میں، کسی کھڈے میں جا پہنچا، کیا ان باتوں سے بے خوف ہو گئے ہو؟ اللہ جب پکڑنے پہ آئے تو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں۔ لا تجدوا لکم علینا بہ طبیعا، ہمارے پیچھا کرنے والا تم کوئی نہیں پاؤ گے اپنے لیے۔ اور چھڑانا تو دور کی بات ہے، ہم سے باز پرس کر سکنے والا بھی کوئی نہیں کہ اللہ سے کوئی پوچھے اللہ جی تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اب انسان اپنے اس دشمن سے اور دشمن کی چالوں سے باخبر رہے۔ دشمن کون سا تھا؟ وہ پرانا شیطان۔ چالیں کیا ہیں؟ فریب ہے، دھوکہ ہے، مکر ہے، فراڈ ہے، یہ سارے کام اسی کے ہیں۔ شرک وہی کراتا ہے، بدعات کا ارتکاب وہی کراتا ہے، صالحین کے طریقے سے دور وہی ہٹاتا ہے، یہ سب۔ تو اپنے آپ کو ذرا پہچان اور اپنے دشمن کی بھی پہچان کر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور البتہ تحقیق ہم نے عزت دی اولاد آدم کو۔ دیکھ تو صحیح ہم نے تجھے کتنی عزت دی ہے، کتنا مقام دیا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اٹھایا انہیں خشکیوں میں اور دریاؤں میں۔ دریاؤں میں بھی اٹھاتا ہے وہی، بحری بیڑوں کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے، اور خشکی پہ اٹھاتا ہے ریل گاڑیوں کے ذریعے، کاروں کے ذریعے، بسوں کے ذریعے۔ اور اب تو اور زیادہ ہے، نہ خشکی ہے نہ پانی، ہوا میں اڑ رہا ہے انسان ہوائی جہازوں کے ذریعے۔ یہ سب کچھ اللہ فرماتے ہمارا کمال ہے، یہ تجھے ہم نے عزت دی ہے، احترام دیا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر ہم نے روزی دی ہے انہیں پاکیزہ چیزوں سے۔ اللہ نے روزی بھی دی تو پاکیزہ چیزوں کی۔ جب یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں، عزت دینے والا وہی، سواریاں دینے والا وہی، روزی دینے والا وہی، فضیلت دینے والا وہی، تو پھر سجدوں کے لائق بھی وہی ہے، منت نظر نیاز کے لائق بھی وہی ہے، غائبانہ پکاریں سننے والا بھی وہی ہے، حالات کا جاننے والا بھی وہی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے فضیلت دی ان کو بہت سی اس مخلوق پہ جو ہم نے پیدا کی۔ اللہ نے 18 یا 80 ہزار قسم کی کم و بیش مخلوق پیدا کی، اور ساری مخلوقوں پہ فضیلت دی تو حضرت انسان کو۔ اب بھی اگر نہیں سمجھے گا، اللہ کی راہ پہ نہیں چلے گا، قرآن والی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، نبی والی راہ کو نہیں اختیار کرے گا، تو جن کتابوں پہ اس کا بھروسہ،
جن ہستیوں پہ اس کا بھروسہ اور جن جن کے نام کی نیازیں دیتا رہا اور حاجات میں مشکلات میں پکارتا رہا، یا جن کتابوں کی غلط عبارتوں کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ سمجھتا رہا۔ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور پھر کہا کیا؟ بادشاہ، وہ بزرگوں کی تحریر ہے نا، آخر انہوں نے بھی تو محنتیں کی ہیں نا، نہیں سمجھا تھا انہوں نے قرآن کو؟ قرآن سمجھنے کے لیے داڑھی کا سفید ہونا علامت نہیں، ہدایت کا مل جانا علامت ہے۔ بال سفید ہو جائے، پگڑ اونچا ہو جائے، چشمہ عالی شان ہو جائے، گاڑی عمدہ ہو جائے، دربار اونچا بن جائے، یہ ہدایت کی علامت نہیں۔ ہدایت کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن و سنت کا علم آ جائے اور اس پہ عمل آ جائے، یہ ہے ہدایت۔ اور جس نے اس ہدایت کو یوں سمجھ لیا کہ راہ خداوندی کو چھوڑ کے غیروں کے نقش قدم پہ چلا اور سمجھا کہ بس یہی میری سیدھی راہ ہے، تو دن قیامت کے جب بلاوا آئے گا تو پھر وہ انہی کے پیچھے ہوگا۔ پھر آگے الگ بات ہے کہ وہ تھے کون، کیسے تھے۔ ہاں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ، ان کے پیشوا کے ساتھ، یعنی جس راستے کو دنیا میں اس نے اختیار کیا تھا اسی راستے کے راہیوں کے ساتھ وہ ہوگا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس جو شخص دیا گیا اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، یہی وہ لوگ ہوں گے جو پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو، ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر، ذرہ بھر بھی کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اعمال نامہ ملے گا دائیں ہاتھ میں، پھر زیادتی کا کیا مطلب؟ کہ کوئی ایسا عمل جو اس نے کیا وہ اس اعمال نامے میں درج نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ سب کیا کرایا اس کے اندر درج ہوگا، اور پھر وہ اسے پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو۔ چند دنوں کے بعد سکولوں کے رزلٹ آئیں گے، مدارس کے رزلٹ آئیں گے، جو بچے ہو جائیں گے پاس، ہو جائیں گے کامیاب، ان کو ادارے سے ملے گا رزلٹ کارڈ، وہ گلی میں بھی آئیں گے تو راستے میں کھلا لے کے آئیں گے، جیسے یوں محسوس ہوگا کہ بہت کو قیمتی چیز لے کے آ رہا ہے، اور گھر میں جو ہی داخل ہوں گے دوڑتے ہوئے ابو پاس، امی پاس، ان کو جا کے دکھائیں گے اور کہیں گے پڑھو ذرا میرا، کتنے میرے پرسنٹیج بنی، کتنے میرے نمبر آئے۔ لیکن جو ناکام ہو جائیں وہ بیگ میں چھپا کے لے کے جاتے ہیں، اور کئی من چلے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ راستے میں پھاڑ ہی دیتے ہیں، اور گھر والوں کو جا کے کہتے ہیں پاس تو میں ہو گیا ہوں پر میں نے شے کوئی نہ نہیں دی تھی، مجھے انہوں نے رزلٹ کارڈ نہیں دیا تھا۔ سمجھنے والے تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن یہاں تو دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے، وہاں ایسا بھی نہیں ہو سکے گا۔ نہ لینے کی کوشش کرے گا تو اللہ پیچھے سے سینے کو چیر کے بایاں ہاتھ نکال کے پیچھے پکڑا دیں گے، لیکن لینا ضرور ہے۔ بڑی خوش قسمتی ہوگی انہی لوگوں کی جن کو اعمال نامہ ملے گا دائیں ہاتھ میں۔ اللہ ہم سب کی قسمت و مقدر میں فرما دے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس جو شخص بھی مرد ہو یا عورت ہو جس کو بھی دیا گیا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، پس یہی وہ لوگ ہیں جو پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو، ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے ذرہ بھر بھی۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں رہا نابینا وہ وہاں بھی ہوگا نابینا۔ جڑا دنیا وچ انا ہویا آخرت میں بھی انا ہی ہوئے گا، اندھا ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ ظاہری آنکھیں نہیں،
یہ آنکھیں مراد نہیں ہیں، دل کی آنکھیں مراد ہیں۔ دنیا میں جو اندھا ہو گیا قرآن و سنت کو دیکھنے سے، قرآن و سنت کو سمجھنے سے، وَفِي الْآخِرَةِ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا جنت کا راستہ دیکھنے سے۔ دنیا میں قرآن کے قریب نہیں گیا، آخرت میں وہ جنت کے قریب نہیں جا سکے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور دور جا پڑا وہ گمراہی کے راستے پر۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، چوتھی آیت معجزہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کی کوشش تو یہ ہے کہ آپ کو بچلا دے، پھسلا دے، اس راستے سے ہٹا دے۔ کون سا راستہ؟ عن الذی اوحینا الیک، اس راستے سے جو ہماری وحی کا راستہ ہے، اور وحی کا راستہ قرآن والا راستہ ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ لیفتنونک، وہ آپ کو مبتلا کر دیں، پھسلا دیں اس راہ سے الذی اوحینا الیک، جو ہم نے تیری طرف وحی کی۔ پھر ہوگا کیا؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ تو بھی اپنی طرف سے باتیں بنا کر وحی کے علاوہ کوئی جھوٹ موٹ بنا کے پیش کر دے۔ یہ اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سمجھایا ہمیں جا رہا ہے، امت کے واعظین کو، مبلغین کو، مبلغات کو، عالمات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ خیال کرنا، علم تو پڑھ لیا تم نے، وحی الہی حقیقی علم تھا، اس سے روگردانی نہیں کرنا۔ رہا معاملہ دنیا والوں کا، وہ تو چاہتے ہیں کہ اس راستے سے ہٹ جائے، پھر کیا ہوگا؟ اِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، پھر بنا لیں گے وہ آپ کو اپنا دوست، پھر ان کی دوستی قائم ہو جائے گی، پھر وہ تعلق قائم کر لیں گے، کہیں گے بڑے اچھے ہیں جی۔ جیسے آج کل انہی مولویوں کی تعریف ہوتی ہے، اے بڑے چنگے جی، کسی نے کچھ نہیں آتا، کس سے کہانیاں، واقعات، بزرگوں ایسے ایسے واقعات بتلاتے ہیں جو نہ لکھے نہ سنے۔ ہمارے بزرگ وہ تھے جو سانپ کو پکڑ کے رسی بنا لیتے تھے، پھر گھوڑے کے لیے چابک بنا لیتے تھے، بڑے اونچی سرکار، دیوار پہ بیٹھے اور چابک لگایا، دیوار دوڑنے لگ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر عقل کے اندھے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں سکی سبحان اللہ نہیں، اب اس دربار پہ جایا بھی کرو، وہاں منتیں مانا بھی کرو۔ اور وہاں جائیں گے تو آگے بیٹھے ہوں گے لٹیرے، وہ کہیں گے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے خالی ہاتھ جاؤ گے۔ او ساری چال چلی ہوئی ہے، پورا دربار سجا ہوا ہے، پورا فریب کی دکان لگی ہوئی ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر سے خطاب کر کے کہتے ہیں میرے پیغمبر یہ چاہتے تو ہیں کہ آپ بھی ایسے ہو جائیں، لیکن خیال کرنا اگر آپ ایسے ہو گئے تو پھر میری پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن سے امکان ہی نہیں ایسا ہو سکنے کا، اللہ ان کو ایسا کہہ رہے ہیں، میں آپ اور دوسرے لوگ کیا کس باغ کی مولی ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت کی راہ پہ چلنے کی توفیق دے دے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم نہ ثابت قدم رکھتے آپ کو تو البتہ قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ جھک پڑتے، آپ کا جھکاؤ کچھ ہو جاتا۔ لیکن اگر جھکاؤ ہو جاتا تو پھر ہوتا کیا؟ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، دنیا میں بھی سزا ڈبل، وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور مرنے کے بعد بھی سزا ڈبل، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے، کوئی امداد کے لیے نہ ملتا۔ پھر اس بات کو سمجھو جی،
اللہ خطاب کر رہے ہیں اپنے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر تعلیم دی جا رہی ہے امت کو کہ خیال کرنا اہل کفر، اہل شرک، اہل بدعت، اہل رسم و رواج، ان کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا، اور اگر جھکاؤ کر لیا تو پھر تم بھی انہی میں سے سمجھے جاؤ گے، اور ان کو سزا ملے گی تو تمہیں بھی ملے گی۔ ان کو شاید ایک گناہ ملے، تمہیں ڈبل سزا ملے گی، اس لیے کہ تمہیں سمجھ بھی تھی، پھر تم نے انکار کر کے وہ راستہ اختیار کر دیا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور قریب ہے کہ وہ پوری کوشش کر کے گھبرا دے آپ کو زمین میں، یعنی آپ کے گرد گھیرا تنگ کر دیں، آپ کے گرد گھیرا تنگ کر دیں، کہ ایسا گھیرا تنگ کریں کہ آپ وہاں پہ ان کے شہر میں رہ ہی نہ سکے، اتنے حالات تنگ کر دیں، نکلنے پہ مجبور کر دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ آپ کو نکال دیں وہاں سے، وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر نہ ٹھہرے تیرے پیچھے مگر بہت کام۔ ان کی تو پوری کوشش ہے یہ سارے کام کرنے کی، لیکن میرے پیغمبر آپ نے ان کی نہیں ماننی، میری ماننی ہے۔ اللہ پھر ستائے جائیں گے، اذیتیں ہوں گی، وطن سے بے وطن کیا جائے گا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا، میرے پیغمبر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ اے امت کے واعظین، پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، مگر حق کو چھوڑنا نہیں۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ دستور چلا آ رہا ہے ان لوگوں سے جن کو بھیجا ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسول بنا کر، اپنے رسولوں سے جن کو ہم نے رسول بنا کے پہلے بھیجا، وہ بھی ایسا ہی کرتے رہے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا، لیکن انہوں نے اس راہ کو نہیں چھوڑا، تم نے بھی اس راہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور ہمارے طریقہ کار میں، ہماری سنت میں، ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، نہیں، تمہیں تفاوت نظر نہیں آئے گا، فرق نظر نہیں آئے گا۔ اقم الصلاۃ، اے میرے پیغمبر اگر تکلیفیں زیادہ آنے لگ جائیں، مشکلات بڑھنے لگ جائیں تو آ جاؤ نماز کے لیے، یہ سکون کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، دل کی تسکین کا سبب ہے۔ اور سچی بات یہی ہے کہ جب بندہ کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، اگر نیت کھری ہے، عقیدہ مضبوط ہے، پھر نماز کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے تو ساری مشکلات، ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں۔ لیکن ہماری تو نمازی خیر سے ایسی ہی ہیں، جو چیز نہ ملتی ہو باہر اس کو ڈھونڈتے ہیں نماز میں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ امام صاحب نے سلام پھیرا، کسی مقتدی نے کہا امام صاحب آج بھول گئے ہو 3 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں نے 4 پڑھائی ہیں، پوری پڑھائی ہے۔ باقی بھی نمازی کچھ بول پڑے، کہنے لگے جی 4 پڑھی ہے۔ نہیں مجھے یقین ہے یہ 3 ہی ہیں، 4 نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی تجھے کیوں یقین ہے؟ انہوں نے کہا میری 4 دکانیں ہیں، آج میں صرف 3 دکانوں کا حساب کر سکا ہوں، میری 4تھی دکان رہ گئی، لہٰذا 4تھی رکعت رہندی ہے۔ ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ نماز کو ذریعہ بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا۔ وجہ یہی ہے کہ ہماری نمازیں ہیں ہی نہیں۔ رمضان کی مبارک ساعت ہیں بیٹیوں، نماز پورے انہماک سے، تسلی سے اور اللہ سے مانگ کے، یہ معراج ہے حقیقت میں ایک مومن کی، مومنہ کی، ایمان والے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے معراج ہے یہ نماز۔ وہ معراج نہیں جڑی کاسبی نو ہوئی سی، یہ معراج ہے، بلندی کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔
فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم کرتے رہیے سورج ڈھلنے سے لے کر رات گئے تک، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وقرآن الفجر، اور قرآن فجر کی نمازیں 5 پوری ہو گئیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن فجر کا یہ تو مشہود ہے، حاضر کیا ہوا ہے، یعنی یہ وہ فجر کی نماز ہے جس نماز کے وقت 2 فرشتے دونوں ٹائموں والے موجود ہوتے ہیں، دن کی ڈیوٹی والے آ جاتے ہیں، رات کی ڈیوٹی والے جانے کی تیاری میں ہوتے ہیں، اور ادھر مومن مومنہ پڑھ رہے ہوں نماز، اور نماز میں تلاوت کر رہے ہوں قرآن کریم کی، یا سن رہے ہوں امام کی قرات، تو وہ فرشتے جو رات والے ہیں یہ بھی گواہ بن کے جائیں گے، اور جو آئے تھے وہ آتے ہی پہلے گواہ بن گئے آپ کی نمازوں کے، تو ڈبل اجر مل گیا۔ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ، اے میرے پیغمبر رات کا کچھ حصہ آپ جاگ کر نافلۃ اللہ کا، آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے وہ بھی ضرور کر لیا کرو، تہجد بہ، تہجد کی نماز بڑی قیمتی نماز ہے، بڑی قیمتی نماز ہے۔ جس کو تہجد کی نماز مل گئی وہ یوں سمجھے کہ مجھے دنیا جہان کے سارے خزانے مل گئے۔ تنہائی ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے، اور پھر یا بندہ ہوتا ہے یا بندے کا رب ہوتا ہے، کر لے اپنے دل کی ساری راز و نیاز کی باتیں اپنے سچے رب سے۔ عقیدہ مگر شرط ہے کہ میرا اللہ میری حاجتیں پوری کرنے والا ہے، میرا اللہ میری ضرورتوں کو جانتا ہے، میرا اللہ میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، میری آہوزاری کو اپنی رحمتوں سے قبول کر کے میری مشکلات کو ٹالنے اور حل کرنے والا ہے۔ عقیدہ یہ ہو، پھر تہجد کی نماز سے بہتر وقت کوئی نہیں، بہتر نماز، بہتر وقت۔ لیکن امت کے لیے یہ نفل ہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ نے فرمایا نافلۃ اللہ کا، میرے پیغمبر آپ کے لیے یہ ایک اضافی عبادت ہے۔ 5 نمازیں تو وہ جو امت بھی پڑھتی ہے، اور یہ جو تہجد کی نماز ہے آپ کے لیے ایک اضافی ہے، اور اس کا فائدہ کیا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ پہنچا دے گا اللہ تجھے تیرا رب مقام محمود پہ، وہ بلند مقام ہے جس مقام محمود کی دعا مانگی جاتی ہے آذان سننے کے بعد، کہ جو ہی آذان ختم ہوتی ہے پھر دعا مانگنے والا یہ دعا مانگے اللہ سے یہ کلمات کہہ کے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا، یہ ہے وبعثہ مقاما محمودا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ اللہ تجھے جو تیرا رب ہے وہ پہنچا دے مقام محمود پہ۔ اور یہ وہ مقام محمود ہے جو سب سے اونچا مقام ہے، جس کا چھت اللہ کا عرش ہے، چھت اللہ کا عرش ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے بالکل آخری لمحات میں جو دعا مانگ رہے تھے اسی مقام محمود کی دعا مانگ رہے تھے، اللہم الرفیق الاعلیٰ کہہ کر۔ اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تو معراج بارہا ہوئے، جسمانی معراج ایک مرتبہ اور روحانی معراج تو کئی مرتبہ آپ کو ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک مکان دیکھا، حویلی دیکھی، بڑی خوبصورت، بڑی دل پسند۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کس کا مقام ہے؟ تو مجھے جبریل نے، بتانے والوں نے بتایا کہ یہ
دار المؤمنین، ایمان والوں کے گھر ہے، جن کو اللہ نے یہ مقامات دینے ہیں جنت میں۔ پھر مجھے ایک اور ابر سا اونچا مکان نظر آیا، اونچی حویلی نظر آئی۔ میں نے پوچھا کہ یہ تو اس سے بھی خوبصورت ہے، یہ کس کی حویلی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ دار الشہداء، یہ شہیدوں کی حویلیاں ہیں، شہیدوں کے گھر ہیں۔ پھر ایک ابر سا نظر آیا جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کی منزل ہے، کس کا ٹھکانہ ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا یہ آپ کی منزل ہے، او سب سے اوپر، سب سے بلند و بالا۔ پھر کہا کہ میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا کہ مجھے ذرا چھوڑیے، میں اندر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بتانے والوں نے بتایا کہ انہو قد بقی لک من عمرک، آپ کی ابھی زندگی باقی ہے، اذا استکملت، جب آپ کی وہ زندگی پوری ہو جائے گی۔ وہ کون سی زندگی؟ یہی دنیا والی زندگی، 63 سال والی زندگی۔ اذا استکملت، جب یہ زندگی پوری ہو جائے گی تو اتیتا منزلک یا رسول اللہ، آپ اپنے اس مقام پہ پہنچ جائیں گے۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر جی، اللہ کرے امت کو یہ ساری حقیقتیں سمجھ آ جائیں، اور اللہ مولویوں کو بھی ہدایت دے۔ ہر بات میں رکھنا، ہر بات میں رکھنا۔ جبکہ رکھنوں کو پاٹنے والی اگر کوئی کتاب ہے، ملانے والی کوئی کتاب ہے، بھرنے والی کوئی کتاب ہے، تو وہ اللہ کی کتاب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ خطاب ہے۔ اور پھر حد یہ ہو جاتی ہے کہ جب قرآن اور حدیث میں تفاوت پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن کچھ کہتا ہے، حدیث کچھ کہتی ہے، حالانکہ حدیث ہوتی ہی وہی ہے جو قرآن کے بالکل عین مطابق، اس لیے کہ حدیث نام ہے قول رسول کا، حدیث نام ہے فعل رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا یا کوئی بات ہوئی، آپ نے اس کی تائید کر دی یا سکوت اختیار کر دیا، تو اس کا نام ہے حدیث۔ تو اللہ اپنے پیغمبر کو، جس پیغمبر کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، وہ پیغمبر بھلا اللہ کی وحی کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر کرے تو ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، ثم لا تجد لک به ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر مددگار بھی کوئی نہ ملے گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، وقل، اور کہہ دیجئے میرے پیغمبر، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اے میرے پیغمبر مجھ سے یہ دعا مانگا کر، اے میرے پروردگار داخل کر تو مجھے سچی جگہ پہ داخل کرنا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جب نکالے تو سچا نکالنا، وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور بنا دے تو میرے لیے اپنی طرف سے کوئی واضح دلیل، واضح برہان، ایسی حجت جس کو کوئی کاٹ نہ سکے، نصیرا، مدد کرنے والا تو ہی ہو۔ وہ تیری امداد سے جب کوئی میرے پاس دلیل آئے گی تو پھر اس دلیل کو کوئی روک ٹوک نہیں سکے گا۔ وقل، اور کہہ میرے پیغمبر، جاء الحق وزہق الباطل، آ گیا ہے حق، بھاگ گیا ہے باطل، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو ہے ہی بھاگ جانے والا۔ یہ بشارت ہے، پیشین گوئی ہے اسلام کے غلبے کی۔ اور پھر چند ماہ گزرے کہ ہجرت بھی ہوئی، اور پھر 1 سال گزرا، دوسرے سال میں جنگ بدر ہوئی، اللہ نے اسلام کو غلبہ بھی دے دیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اتارتے ہیں قرآن کریم سے وہ چیزیں جو شفا کا ذریعہ ہیں،
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب قرآن میں ہے کیا جس کو اللہ شفا کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں مسئلہ توحید ہے، مسئلہ رسالت ہے، مسئلہ معاد ہے، قیامت کے حالات ہیں، آیات تخویف ہیں، آیات بشارت ہیں، پھر عقلی دلیلیں ہیں، نقلی دلیلیں ہیں۔ جو ان ساری باتوں کو مانتا ہے اس کو اللہ شفا دے دیتے ہیں۔ اور آج امت نے شفا کیا سمجھ لی کہ کوئی بیمار ہو جائے بس گلے میں کوئی طویل لٹکا دو بس شفا ہو جائے گا۔ شفا تو اللہ نے دینی ہی دینی ہے، اس لیے کہ وعدہ جو اس کا ہے کہ میں ہی بیمار کرتا ہوں اور میں ہی شفا دیتا ہوں۔ شفائیں تو وہی دیتا ہے، لیکن جس شفا کو اللہ یہاں ذکر کر کے بتلانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے، وہ شفا ہے عقیدے کی شفا، وہ شفا ہے عمل کی شفا۔ اور عقیدہ اور عمل اگر شفا والا ہو گیا یعنی صحیح ہو گیا تو پھر یہ دنیا کی تو بیماریاں بھی عارضی، دنیا کی زندگی بھی عارضی، اس نے تو انشاءاللہ مٹ ہی جانا ہے، ختم ہو ہی جانا ہے۔ اور وہ شفا جس کو مل جائے جو حقیقی شفا ہے اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ لیکن اگر کوئی اس سے شفا نہ لے، اس کو استعمال نہ کرے، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اور پھر ظالموں کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ نہیں بلکہ ان کے لیے نقصان کا ذریعہ بن گیا۔ یا اللہ، نقصان کا ذریعہ کیسے بن گیا؟ جب قرآن کا کیا انکار تو کیا ہوا؟ نقصان، خسارہ ہو گیا۔ اور یہ جو قرآن کا انکار ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کرنے والے ظالم کو قرآن کے انکار نے خسارے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں زیادہ کرتا ظالموں کو یہ قرآن مگر خسارے میں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اللہ شکوہ کرتے ہیں انسان کا کہ بڑا عجیب ہے کہ جب ہم اس پہ کوئی نعمت کرتے ہیں تو اعراض کر دیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے۔ ہماری اس نعمت سے کنارے کش ہو گیا، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور بچا لیا اس نے اپنا پہلو۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب پہنچے اسے کوئی تکلیف تو ہو جاتا ہے مایوس۔ تکلیف آئے تو مایوس ہو جاتا ہے، نعمت ملے تو وہ کنارے ہو جاتا ہے، یعنی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور سب سے بڑا شکر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آ رہا۔ وہ فرمایا قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، کل یعمل علی شاکلتی، ہر ایک عمل کر رہا ہے اپنے اپنے ڈھنگ پہ، اپنے اپنے طریق پہ۔ ماننے والوں کا اپنا انداز ہے، انکار کرنے والوں کا اپنا انداز ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تو پس تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو جو زیادہ ہدایت پہ ہے راستے کے لحاظ سے، یعنی سچی ہدایت پہ چلنے والا کون ہے اللہ کو خوب علم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اللہ پھر شکوہ کرتے ہیں کہ روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ بھلا کیا ضرورت تھی یہ سوال کرنے کی؟ وہ کہتے کہ یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ پتہ چل جائے گا کہ یہ پیغمبر سچا ہے یا نہیں۔ یہ سوال پیغمبر کی صداقت معلوم کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا معراج والا معجزہ تم نے دیکھ لیا، کیا اس سے تمہیں نہیں پتہ چلا کہ میرا پیغمبر سچا ہے؟ پھر معراج سے بھی ایک بڑا معجزہ خود قرآن والا، اس کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ جس کتاب جیسی کتاب پیش کرنے سے تم سب عاجز ہو، اس کو دیکھ کے بھی نہیں تمہیں اندازہ لگ رہا کہ پیغمبر سچا ہے؟ پھر بھی سوال کر رہے ہو روح کی حقیقت کے بارے میں۔ لیکن چلو میرے پیغمبر، اگر وہ پوچھتے ہیں تو ان کو کہہ دیجیے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اگر پوچھ اور
وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، ان کو کہہ دیجئے کہ الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا امر ہے، اور رب اپنا امر جب کرتا ہے کسی سے پوچھ کے نہیں کرتا، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور نہیں دیے گئے ہو تم اس کا علم مگر بہت کم۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس کو جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر آپ نہ پائیں اپنے لیے ہمارے اوپر کوئی کارساز، کوئی وکیل، ایسا کوئی نہیں پاؤ گے جو میں ایک چیز کو واپس لوں اور پھر مجھ سے کوئی واپس لے سکے، ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ الا رحمت من ربک، مگر رحمت ہو گئی تیرے رب کی طرف سے کہ وحی آتی ہے، پھر اسی وحی کا پیغام آپ آگے سناتے ہیں۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس کا فضل آپ پہ بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنی وحی کو پہلے رحمت قرار دیا، پھر فضل قرار دیا، اور یہ سمجھا دیا کہ اس میری رحمت کے نتیجے میں میرے پیغمبر آپ پہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ آپ اس میری رحمت بھرے پیغام کو امت تک پہنچا رہے ہیں۔ تو پھر ضمنی بات ہے کہ اللہ کا اس شخص پہ بھی بڑا فضل ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب کو بیان کرتا رہتا ہے یا اس سے محبت کر کے سناتا رہتا ہے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن اس بات پہ کہ وہ لے آئیں مثل اس قرآن کی، قرآن جیسی کوئی کتاب لے آئیں، تو سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں، لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکتے وہ اس جیسی کتاب۔ لانا تو دور کی بات ہے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائے۔ جیسے کوئی کام ہو رہا اور مشکل ہو تو کبھی کبھی اوورسیئر صاحب اپنے کارندوں سے، محنت کرنے والوں سے بھی مشورہ کرنے لگ جاتے ہیں، آؤ ذرا یہاں پہ میری سوئی اٹکی ہوئی ہے، کام نہیں بن رہا، کیسے کریں؟ اللہ فرماتے ہیں اگر سارے جن اور انسان بیک وقت ایک دوسرے کے معاون بن کر اس قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں تو پھر بھی لا سکتے نہیں ہیں۔ اتنا بڑا معجزہ، اتنی بڑی نشانی، میری قدرت کا اتنا بڑا شاہکار نشان یہ ہے تمہارے پاس، اور پھر کٹ حجتیاں کرتے ہوئے اور سوالات کرتے ہو، کیا میرے محمد کریم کی صداقت پہ یہ کوئی کم دلیل ہے؟ بہت بڑی وزنی دلیل ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، کبھی قصے، کبھی دلائل، کبھی واقعات، کبھی بصائر، کبھی عبر۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پس انکار کر دیا اکثریت لوگوں نے، إِلَّا كُفُورًا، ناشکرے بن گئے، ناقدرے بن گئے، کفران قرآن کرنے لگ گئے، قرآن کریم کا انکار کرنے لگ گئے، اور انکار بھی کیا اور الٹا مطالبے شروع کر دیے۔ اب آگے ان کے مطالبات کی فہرست ہے۔ اللہ شکوہ کر رہے ہیں کہ بڑے عجیب ہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے اور قرآن کی آیات کے ہوتے ہوئے پھر بھلا کیا ضرورت ہے ان کو کسی قسم کا مطالبہ کرنے کی۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تجھ پہ، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ تو کھود کے لائے ہمارے لیے چشمہ، ہمارے لیے کوئی چشمہ نکال لائے۔ او تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، یا ہو جائیں تیرے لیے باغ کھجوروں کے اور انگوروں کے، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، پھر تو
نکال کھود لائے نہریں اس کے درمیان، نکال لانا کھود کر تو نہریں نکال لائے اور وہ نہریں تیری نشان بن جائیں، ہم تیری صداقت کو مان جائیں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، ویسے ہم نہیں مانتے، اور یہ جو تو ڈراتا رہتا ہے نا کہ نہیں مانو گے تو پھر عذاب آ جائے گا، کبھی پتھروں کا عذاب، کبھی کچھ، ہم نہیں مانتے۔ پھر تو ایسا کر، تسقط السماء، گرا دے ہم پہ آسمان، کما زعمت علینا کسفا، جیسے تیرا خیال ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان کو ہم پہ گرا دے، اور اگر یہ نہیں تو پھر اللہ کو کہے سامنے آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا لے آ تو اللہ کو اور فرشتوں کو روبرو، او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو تیرا ایک محل، تیرا مکان سنہرا، سونے کا بنا ہوا محل ہونا چاہیے، پتہ چلے نبی صاحب دی کوٹھی، واہ، دنیا داروں کی نظر ہی دنیا پہ ہوتی ہے۔ او ترقا فی السماء، یا تو چڑھ جائے ہمارے سامنے آسمانوں پہ، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہم ہرگز نہیں مانیں گے تیرے چڑھ جانے کو، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا، یہاں تک کہ تو اتار لائے ہمارے لیے ایک کتاب، ایسی کتاب کہ نَقْرَؤُهُ، جس کو ہم بھی پڑھ سکیں۔ کہنے لگے آپ کا سنہرا مکان ہونا چاہیے، سونے چاندی کا محل ہونا چاہیے، یا وہ نہیں تو پھر ہم دیکھ رہے ہوں اور تو ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جائے۔ پھر فوراً خیال آیا کہ یہ معجزہ معراج ہے ہی یہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے تھے آسمانوں پہ، کیا پتہ ایسا بھی ہو جائے ہمارے سامنے۔ پھر فوراً کہنے لگے تیرے چڑھ جانے سے ہم مانیں گے نہیں، حتیٰ تنزل علینا کتابا۔ اصل گھنڈی جو تھی نا وہ اندر چھپائی ہوئی تھی، وہ گھنڈی یہ ہے، حتیٰ تنزل علینا کتابا، یہاں تک کہ تو اتار لا ہم پہ کوئی کتاب، ایسی کتاب نقرأہ، جسے ہم بھی پڑھ سکیں۔ جیسے آج کل کہا جاتا ہے تعلیم اس کتاب کی ہو جڑی عام فہم ہو، سب پڑھ سکیں، اردو میں لکھی ہوئی ہو، ایسی کتاب ہونی چاہیے۔ اور یہ قرآن یہ تو عربی ہے، یہ مولوی لوگ جانے تھے راز دی کتاب ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مطالبہ تھا مکے کے کافروں کا، مکے کے مشرکوں کا۔ اب وہ کیوں؟ وہ تو عربی جاننے والے تھے، وہ کہتے تھے ایسی کتاب لا جس کو ہم پڑھ سکیں، یعنی جو کتاب ہم برداشت کر سکیں۔ یہ کتاب ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس میں لکھا ہوا ہے ما یملکون من قطمیر، جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے پردے کے بھی مالک نہیں۔ یہ ہمیں کتاب بارہ نہیں، اس میں تو لکھا ہوا ہے لا یخلقون شیئا، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ ہم جاتے بابا لے گڑ دی روڑی دے پترا دی جوڑی، ہم ان سے اولاد مانگنے جاتے ہیں، اور یہ قرآن کہتا ہے وہ دے ہی نہیں سکتے۔ ہم یہ قرآن کیسے مانیں؟ ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ ہمارے خلاف کتاب ہے، اس لیے کہ اس میں تو لکھا ہوا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ تو ذرے کی بھی مالک نہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ ساری کھوٹیاں قسمتیں کھڑی کر دیتے ہیں، ہماری بگڑی بنا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے نعرے لگائے ہوئی ہیں بابا شاہ قلندر شہباز کرے پرواز جانے راز دلاں دے، ہم تو عقیدہ ہم یہ رکھتے ہیں، اور یہ قرآن یہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارا تو نظریہ یہ ہے
کہ یہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، ان کی لیکھوں میں میغ ہے، جو چاہے سو کرے، ان کو کوئی پوچھ سکنے والا نہیں، اونچیاں سرکاراں نے، اور قرآن ان کی کرتا ہے تردید۔ تو یہ قرآن ہم نہیں پڑھ سکتے، ایسی کتاب لا کہ نقرأہ ہم اسے پڑھ سکے، یعنی جس میں ہمارے بزرگوں کی توہین نہ ہو، ایسی کتاب لا۔ یہ بھی ہے تو اصل بہکاوا شیطان کا، بھلاوا شیطان کا ہے، یہ اس نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے، وگرنہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب بزرگوں کی توہین نہیں کرتی، بزرگوں کا ادب سکھاتی ہے، تعظیم سکھاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ بزرگ بزرگ ہو، گرگ نہ ہو۔ ہاں، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، جواب دیا سارے ان مطالبوں کا۔ مطالبے ذرا پھر غور کرو۔ پہلا مطالبہ کہ نہر ہونی چاہیے، دوسرا مطالبہ، پہلا مطالبہ چشمہ ہونا چاہیے، دوسرا مطالبہ کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہونا چاہیے، تیسرا مطالبہ نہر ہونی چاہیے، چوتھا مطالبہ آسمان گر پڑے، پانچواں مطالبہ اللہ اور فرشتے سامنے آ جائیں، چھٹا مطالبہ سونے کا گھر ہونا چاہیے، ساتواں مطالبہ آسمان پہ چڑھ جائے، آٹھواں مطالبہ کہ ایسی کتاب لائے جو ہمارے وارے کی ہو، جس کو ہم پڑھ سکیں، گھر میں رکھ سکیں۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے۔ اگر میں یہ کام کرنے لگ جاؤں، کام ہے میرے رب کے، اگر میں کرنے لگ جاؤں تو پھر تو میں رب کا شریک ہو گیا نا۔ سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ حل کنت الا بشرا، نہیں ہوں میں مگر ایک بشر ہوں۔ ہاں، بشر تم بھی ہو، میں بھی ہوں، فرق یہ ہے کہ رسولا، میں اس کا رسول ہوں جبکہ تم اس کے رسول نہیں ہو۔ وما منع الناس ان یؤمنوا، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر تسلی رکھ، یہ کیوں نہیں مانتے، نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے، اذ جاءہم الہدی، جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، الا مگر اس بات نے کہ وہ کہنے لگے ابعث اللہ بشر الرسولا، کیا اٹھا لیا ہے اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے؟ یہ کوئی فرشتہ ہوتا رسول پھر تو مان جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، جواب دے میرے پیغمبر، لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر ہوتے زمین میں چلنے پھرنے والے فرشتے، مطمئنین، اطمینان سے وقت گزارنے والے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، البتہ ہم نازل کرتے ان پہ آسمانوں سے ایک فرشتہ رسول بنا کر۔ اگر زمین پہ فرشتے رہتے ہوتے تو پھر رسول بھی فرشتہ ہی ہوتا۔ رہتے ہو تم انسان اور مانتے ہو فرشتہ، اور اگر فرشتہ آ جاتا اپنے روپ میں تو تم ویسے ہی ڈر جاتے۔ آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی لے کر، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرعبت، میرے اوپر بھی اتنا روب طاری ہو گیا، دہشت آ گئی۔ اور پھر نبی کی قوت، نبی کی طاقت، اس کا کون کرے مقابلہ؟ کیسے ہو سکتا ہے مقابلہ؟ پھر کسی کی کیا مجال کہ وہ فرشتے کو اپنے روپ میں دیکھ کر برداشت کر سکتا؟ تو پھر برداشت نہ ہوتا، پھر یہی اعتراض ہوتا۔ اور اگر قابل برداشت حالت میں اللہ بھیجتا تو وہ برداشت تو ہوتا ہے انسان کے لیے، انسان کا وجود، انسان کے لیے انسان کا وجود برداشت ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ بھی آتا تو انسانی شکل میں، اور جب انسانی شکل میں آتا اور کھاتا پیتا نہیں تو پھر یہ کہتے جا تو اپنا کام کر، رسول بنا پھرتا ہے، ہمارے لیے دھندے بہت ہے، کام بہت ہے، کاروبار کرنے ہوتے ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، تو پھر معاملہ خلط ملط ہو جاتا۔
تو اللہ نے فرمایا یہ کٹ ہوجتی ہے، بے وزنی مطالبہ ہے ان کا۔ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلنے پھرنے والے اطمینان پہ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، البتہ ہم اتار دیتے ان پہ آسمانوں سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر۔ قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، کفا باللہ شہیدا، کافی ہے اللہ گواہ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک میرا پروردگار ہے اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جس کو دے دے ہدایت اللہ بس وہی ہوتا ہے ہدایت پہ۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، ہرگز نہیں پائے گا تو ان کے لیے کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا کارساز، کوئی ایسا بگڑی بنانے والا، من دونہ، اللہ کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اکٹھا اٹھا لائیں گے ہم دن قیامت کے ان کو، عَلَى وُجُوهِهِمْ، چہروں کے بال گھستے ہوئے آئیں گے، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، چہرے کے بال کیسے گھستے ہوئے؟ فرشتے زنجیروں سے جکڑ کر گھسیٹ کے لا رہے ہوں گے۔ عُمْيًا، اندھے، بکمن، گنگے، سمن، بہرے، گنگے، اندھے، بہرے ہوں گے۔ مأواہم جہنم، کیا مطلب؟ یہ الجزاء من جنس العمل، یہ ان کو سزا مل رہی ہے کہ دنیا میں وہ حق کے راستے سے اندھے رہے، دن قیامت کے ان کے ساتھ وہی حشر۔ دنیا میں گنگے بن گئے حق بولنے سے، دن قیامت کے یہی حشر۔ دنیا میں حق سننے کے لیے بہرے بن گئے، دن قیامت کے سزا وہی۔ مأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ کلما خبت، جب بھی وہ جہنم کی آگ بجھنے لگے گی تو زدناہم سعیرا، ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے، زیادہ کر دیں گے اس کے بھڑکاؤ میں، یعنی آگ کو اور زیادہ تیز کر دیں گے۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی سزا ہے، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ کفروا بآیات، جرم کیا تھا؟ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا۔ صرف آیتوں کا انکار نہیں بلکہ قیامت کے بھی وہ منکر بن گئے تھے۔ یہ کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا البتہ ہم اٹھائے جائیں گے نئی تخلیق میں، نئے سرے سے میں اٹھایا جائے گا، پیدا کیا جائے گا۔ اَوَلَمْ يَرَوْا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے؟ دلیل عقلی ہے اور دلالت کر رہی ہے قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے پہ۔ اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، ان اللہ، بے شک اللہ وہ ذات ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ قادر ہے اس بات پہ کہ وہ پیدا کر دے ان کی مثل۔ اللہ قادر ہے، کیا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، اور بنا دی ہے ان کے لیے ایک وقت۔ اچھا بنا سکتا ہے پھر ابھی بنا لے، اس دبی حال مولویاں کٹ چھکیا، واہ، بس مرنے کی دیر ہے۔ یہ ایک بس برقع تبدیل ہوتا ہے، چادر تبدیل ہوتی ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ آتے جاتے بھی رہتے ہیں، جمعرات شریف کو بھی آ جاتے ہیں، سوموار کو بھی روحیں آ جاتی ہے، لیکن آتی کبھی کوے کی صورت میں، کبھی مسٹر ڈاگ کی صورت میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر ابھی کیوں نہیں؟ فرمایا وجعل لهم اجلا، اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، لا ریب فیہ، اس وقت مقررہ میں کوئی شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، انکار کیا ظالموں نے ناشکری کر کر کے، اللہ کی قدردانی نہ کی اور نعمتوں کی شکر گزاری بھی نہ کی۔ قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، چھٹی عقلی دلیل ہے،
اور اللہ اس دلیل میں شرک فی التصرف کی بھی نفی کر رہے ہیں، شرک فی القدرت کی نفی کر رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم ہو بن جاؤ مالک اللہ کی رحمت کے خزانوں کے، اگر تم رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاؤ تو اذا لامسکتم، اس وقت تم تو روک لوگے، کچھ نہیں دو گے کسی کو۔ کیوں؟ خشیت الانفاق، اس بات کے ڈر سے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، یہ انسان بھی بڑی عجیب چیز ہے، نہ ہو تو شکوے ہوتے ہیں، اور جب مال آ جائے تو اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور اگر کوئی خرچ کرنا پڑ جائے تو پھر قطورہ بن جاتا ہے، دل تنگ ہونے لگ جاتا ہے، دل سکڑ جاتا ہے، اوہ یہ اگر کر دیا میں نے تو پھر میں کیا کروں گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، آیت معجزہ نمبر 5، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، ذرا غور تو کرو، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح آیات، 9 نشانیاں دی تھیں۔ فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیل، پس پوچھ میرے پیغمبر تو بنی اسرائیل سے، اِذْ جَاءَهُمْ، جب آیا وہ ان کے پاس، ذرا بنی اسرائیلیہ سے پوچھو تو صحیح کہ وہ 9 نشانیاں جو لے کے آئے تھے ان کو مانا انہوں نے؟ جب نہیں مانا تو قوم غرق ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، اور اگر تم نے بھی میری نشانیوں کو نہ مانا تو بچ نہیں سکو گے۔ اذ جاءہم، جب آیا وہ ان کے پاس، فقال لہ فرعون، کہا اسے فرعون نے، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، بے شک میں البتہ تجھے یوں گمان کرتا ہوں اے موسیٰ مسحور ہے، تجھ پہ تو کسی نے جادو کر دیا ہے، جادو کا اثر ہو گیا ہے تجھ پہ۔ قالا، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لقد علمت، یہ تو بھی اچھی طرح جانتا ہے، ما انزل ہؤلاء، نہیں اتاری یہ چیزیں، الا رب السماوات والارض، مگر اس ذات نے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ کیوں اتاری ہیں؟ بصائرا، سمجھانے کے لیے، بصیرت کے لیے اللہ نے یہ آیات اتاری ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْحُورًا، اس نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ میں تجھے سمجھتا ہوں تو مسحور ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں تجھے سمجھتا ہوں تو مسحور ہے۔ اس نے کہا تو مسحور ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو مسحور ہے۔ فرعون کی بات تو نکلی جھوٹ اور موسیٰ علیہ السلام کی بات نکلی سچ۔ میں تجھے سمجھتا ہوں اے فرعون مسبورا، ہلاکت میں پڑا ہوا، وہ ہلاک ہو کے دکھایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، پس چاہا اس نے، فرعون نے یہ چاہا کہ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اسے زمین میں، ان کو زمین میں، یعنی بنی اسرائیلیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پیروکاروں کو، ان سب کو بے چین کر دے زمین میں، سکھ دا سا نہ لین دے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، جب وہ میرے بندوں کا دشمن بنا تو پھر میں نے بھی اسے انتقام لے لیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، ہم نے اسے غرق کر دیا۔ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے، اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اب تم ٹھہرو، او پرسکون رہو، تمہارا دشمن فرعون بھی گیا، اس کے گماشتے بھی گئے، لیکن خیال کرنا سدا تم نے بھی زمین میں رہنا نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آ گیا وعدہ آخرت کا، تو جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں لے آئیں گے لپیٹ کر۔ لفیفہ، لفافے کو لفافہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اوپر لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ دوسرا وعدہ آ گیا، یعنی وقت پورا ہو گیا،
تو تم نے بچ کے نہیں رہنا، بچا ہوا نہیں رہنا، بلکہ تمہیں بھی لپیٹ کے ہم لے آئیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اے میرے پیغمبر حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا اور حق کے ساتھ یہ اترا۔ یعنی جو لے کے آیا وہ من و عن پیغام لے کے آیا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، آپ کو تو ہم نے مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ مبشر ہے ان کے لیے جنہوں نے اس کو حق مان لیا، اور نذیر ہے ان کے لیے جنہوں نے اس کو حق نہ مانا۔ وَقُرْآنًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا اتارا ہے، وقفے وقفے سے، قسطن قسطن، نجمن نجمن، کبھی ایک سورت کبھی دو، کبھی ایک آیت کبھی دو، کبھی ایک مسئلہ کبھی دو۔ فرمایا اس لیے کہ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ میرے پیغمبر آپ اسے لوگوں پہ پڑھ سکیں، آپ پڑھ سکیں اور لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تو پڑھے لوگوں پہ عَلَى مُقْسِن، ٹھہر ٹھہر کے۔ تیز پڑھنا نہیں چاہیے قرآن کریم، یہ آداب قرآنی کے خلاف ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ یعلمون تعلمون یاکلون تاکلون، ایسے نہ ہو۔ قرآن پڑھے ستھرا کر کے، ٹھہر ٹھہر کے۔ جیسے الحمدللہ راتوں کو حفاظ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، بعض حفاظ تو پڑھتے ہیں طبیعت مچل جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے طبیعت کہ سبحان اللہ، یہ زبان کتنی پیاری ہے جو اس پیارے قرآن کو پیار بھرے لہجے میں سنا رہی ہے، تو یہ قرآن کتنا پیارا ہوگا۔ پھر جس پہ یہ قرآن اترا وہ محمد کیسا پیارا ہوگا، جن لوگوں نے اسے پہلے وہلے میں قبول کیے وہ صحابہ کیسے پیارے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں عَلَى مُقْسِن وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے ہی اس کو اتارا ہے اتارنا۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر آمنو بھی او لا تؤمنو، ہن تو آڈی مرضی ہے، منو یا نہ مانو، مانو یا نہ مانو۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جو دیے گئے علم آپ سے پہلے۔ دلیل نقلی نمبر 3، اور یہ 3 ہی نقلی دلیلیں تھیں یہ سورت بنی اسرائیل میں، یہ آخری دلیل ہے نقلی۔ فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جو دیے گئے علم اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب ان پہ پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بال سجدہ کرتے ہوئے، وہ تو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے کیا ہے، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک تیرے رب کا وعدہ، ہمارے رب کا وعدہ ہے البتہ پورا ہوا ہو کے رہنے والا ہے۔ رب جو وعدہ کرے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور گر پڑتے ہیں وہ ٹھوڑیوں کے بال، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کی عاجزیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارو، یا اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، یا کسی اور صفاتی نام سے پکارو، ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارو مگر پکارو اللہ ہی کو، جس نام سے بھی پکارو مگر پکارو اللہ ہی کو، اس کے سوا پکار کسی کی نہیں ہے۔ کیوں؟ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے نام ہیں بڑے اچھے اچھے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ اونچی کر اپنی آواز نماز میں، اور نہ پست کر، اتنی اونچی بھی نہ ہوئے کہ نال والے تنگ ہو جان، اور اتنی آہستہ بھی نہ ہوئے کہ خود بھی پتہ نہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور تلاش کر اس کے درمیان والی راہ، درمیان والا راستہ، یعنی اعتدال والا راستہ اختیار ہونا چاہیے۔ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ، سورت ختم ہو رہی ہے جی۔
آخری آیت ہے سورت کی، اور آخری آیت میں پوری سورت کا خلاصہ اللہ فرماتے ہیں دیکھ لو میں نے اپنے پیغمبر کو معراج والا معجزہ دیا، قرآن والا معجزہ دیا، میں نے تمہارے سامنے قوم سمود کی ہلاکت کا نمونہ پیش کیا، قوم فرعون کی ہلاکت کا نمونہ پیش، یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ الحمدللہ سب کارسازیوں والی صفتیں اللہ ہی کا حق ہے، تمام صفات کارسازی اللہ ہی کا حق ہے۔ کون اللہ؟ الذی لم یتخذ ولدا، جس نے اپنا نائب کسی کو نہیں بنایا۔ ایسا نہیں جیسے دنیا میں ایک عہدیدار ہوتا ہے پھر وہ اپنا نائب بنا لیتا ہے، اس لیے بناتا ہے کہ میں کسی وقت تھک بھی جاتا ہوں، سفر پہ بھی جانا ہوتا ہے تو میرے بعد تاکہ نظام چلتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نہ غائب ہوتا ہوں نہ مجھے کہیں جانا آنا ہوتا ہے کہ میں اپنے اس نظام کو چلانے کے لیے کسی کو اپنا نائب بنا لوں۔ الذی لم یتخذ ولدا، جس نے نہیں بنایا کوئی اپنا نائب، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کا ملک میں شریک بھی کوئی نہیں، اختیارات میں اس کا کوئی حصے دار نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اس پہ کبھی کمزوری آتی ہی نہیں، ذلت بمانے کمزوری، کمزوری اس پہ آتی ہی نہیں کہ اسے ضرورت پڑے کہ کوئی میری اس کمزوری کے وقت میری حمایت کرے، اس کمزوری سے مجھے نکال لے۔ لم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اور تکبیر کہہ میرے پیغمبر، تکبیر کہنا، ایک مرتبہ کہہ لو اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا۔ سورت بنی اسرائیل مکمل ہوئی، انشاءاللہ آگے آئے گی سورت کہف۔